السلام علیکم۔ یہ نوجوان جس کی میں کہانی بیان کرنے جا رہی ہوں، اس کا تعلق انڈیا سے ہے۔ اور یہ نوجوان محبت میں اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ ایک لڑکی کی محبت جو ہے اس کے آگے اسے ماں کی ممتا، ماں کی محبت کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ شخص ہر حد پار کر کے اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی والدہ جو ہے وہ اس رشتے کے لیے نہیں مانتی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے وہ نوجوان جن کا کوئی روزگار نہ ہو، والدین کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ کمانے لگ جائیں، وہ کسی قابل ہو جائیں، تب جا کے جو ہے وہ ان کی شادیاں کی جائیں۔ لیکن یہ نوجوان اپنی ضد پہ قائم تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ اس کی والدہ اس لڑکی کے گھر جائے رشتہ لے کر اور جو ہے ان سے باقاعدہ رشتے کی بات کرے، لیکن لڑکے کی جو ماں ہے وہ نہیں مانتی۔ وہ اپنے بیٹے کو بار بار سمجھاتی ہے کہ ابھی تمہیں اپنا مستقبل بنانا ہے، ابھی تمہیں اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا ہے، پھر جا کے تمہاری شادی کی جب عمر ہوگی تب میں تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈ کر تمہاری شادی کرواؤں گی۔ لیکن یہ نوجوان اپنی محبت میں جو اس قدر اندھا ہو جاتا ہے، یہ اس کو نہیں بھول پاتا، اور لڑکی جو ہے وہ بار بار اس کو مجبور کرتی ہے کہ کب تم اپنی والدہ کو بھیجو گے تاکہ وہ رشتے کی بات کو چلائیں۔ لڑکے کے گھر والے جو ہیں وہ اس کو یو کے بھیج دیتے ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کہ یہ وہاں جائے گا تو شاید اس کا ذہن بھی بدل جائے گا، اور جب اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے گا تو اچھی جاب بھی اس کو مل جائے گی۔ تو والدین جو ہے وہ اپنے بیٹے کا شاندار مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن نوجوان جو ہے اس کو نہ تو پڑھائی کا شوق ہے اور نہ ہی وہ جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور نہ ہی وہ زندگی میں کچھ بننے کے لیے تیار ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، والدین کے کہنے پہ مجبوراً جو ہے وہ یو کے چلا جاتا ہے، وہاں سے اپنے والدین سے رابطہ کرتا ہے، لیکن وہاں جا کر بھی اس کی محبت جو ہے وہ وہیں پہ قائم رہتی ہے۔ وہ اپنی محبت کو وہاں جا کر بھی کسی صورت نہیں بلاتا، اور مسلسل اس لڑکی سے رابطے میں رہتا ہے، مسلسل اس لڑکی سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے، ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ اس کو اپنے گھر والوں کے متعلق بتاتی ہے، وہ بھی اس سے بار بار وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہاری والدہ کب آئیں گی، کب تم اپنی والدہ کو راضی کرو گے۔ لڑکا اس دوران بھی اپنی والدہ کو منانے کی بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی والدہ نہیں مانتی۔ شاید ان کو لڑکی اچھی نہ لگتی ہو، شاید ان کی کوئی ایسی بات ہو جس وجہ سے وہ نہ چاہتی ہوں، کیا پتہ وہ لڑکی کو ناپسند کرتی ہو، جو بھی ریزن تھی، لڑکے کی جو والدہ ہے وہ نہیں مانتی۔ اب لڑکا سمجھ جاتا ہے کہ جو بھی ہو جائے اس کی والدہ جو ہے وہ اس رشتے کے لیے نہیں ماننے والی، تو وہ وہیں پہ بیٹھ کے یو کے میں ایک پلان بناتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے ایک دوست سے رابطہ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں پاکستان آنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ بات کسی کو نہ بتاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات نہیں بتانا چاہتا، اس لیے میں صرف اور صرف تمہارے پاس رکوں گا، تو میں جو ہے وہ والدین کو اس بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ اس کا دوست خیر اسے ایئرپورٹ سے لینے بھی چلا جاتا ہے اور پھر اس کو اپنے پاس بھی رکھتا ہے۔ شاید اس کے دوست کو اس کی سوچ کے بارے میں بھی علم نہیں تھا۔ اب وہ لڑکا جو ہے وہ 5-6 دن تقریباً جو ہے وہ وہاں پہ رکتا ہے، اور روز جو ہے وہ چھپ چھپا کے گھر سے باہر نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی والدہ جو ہے وہ صبح کے ٹائم جو ہے وہ مارننگ واک کے لیے جاتی ہے، اور وہ وہاں پہ اپنی والدہ کا روز پیچھا کرتا ہے۔ وہ پیچھا اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اپنے جس مقصد کے لیے پاکستان آتا ہے اس مقصد کو پورا کر سکے۔ تو ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ اس کی والدہ واک پہ آئی ہے، تو وہ اپنی والدہ پہ اچانک سے حملہ کر دیتا ہے۔ اب اس کی والدہ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اوپر حملہ کرنے والا، اس کا گلا دبانے والا یہ شخص کون ہے، کہ یہ وہی شخص ہے جس کو 9 ماہ تک اس نے اپنے پیٹ میں رکھا اور جنم کے وقت اتنی اذیت، اتنی تکلیف برداشت کی، پھر اس کو پال پوس کر بڑا کیا، تو وہی شخص ہے جو آج اس کی موت کا سبب بن رہا ہے۔
चंद ही मिनटों में जो है वो अपनी माँ को मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद वो उस लाश को छुपाने के लिए वहाँ पे देखता है, आसपास जगह तलाश करता है। एक जगह पे पानी का टैंक रखा होता है, उसके अंदर वो लाश को डाल देता है। उसके वालिद जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि जब टैंक से बदबू आती है तो लोगों को पता चल जाता है कि इसके अंदर कुछ है। तो इस तरह से पता चल जाता है कि एक खातून की लाश इसके अंदर है। तो जब शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि फ़लाँ खातून है, फ़लाँ आदमी है, उसकी बीवी है, फ़लाँ शख्स है, उसकी वालिदा है। लड़के का वालिद कॉल करके अपने बेटे को तमाम सूरत हाल से आगाह, वो कहता है कि अपने वालिद से कि मैं जो है वो आ रहा हूँ टिकट करवा के। उसके वालिद कहते हैं कि नहीं बेटे, तुम अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो दो, तुम्हारा मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। लेकिन वो नहीं मानता और जो है वो वहाँ पे पहुँच जाता है और आकर वो ये शो करवाता है कि वो ज़ाहिर सी बात है, उसी जो है उसका नंबर जो था यूके का, व्हाट्सएप पे उसी के साथ वालिद से राब्ते में रहता है। तो वो ये शो करवाता है कि वो यूके में ही था और वहाँ से ही आया। अब पुलिस जब तहकीक करती है तो मोहल्ले वालों से पता चलता है कि लड़के का अपनी वालिदा के साथ जो है वो काफ़ी अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। तो पुलिस जो है वो शक की बुनियाद पर उसका डाटा निकालती है कि ये लड़का इस गांव के अंदर, मतलब कि इसके मोबाइल का जो सिग्नल है या इसके जो मोबाइल का डाटा है वो कहाँ पे शो हो रहा है, कि इसका मोबाइल कहाँ पे ऑन था। तो तब जाके पता चलता है कि ये शख्स यूके में मौजूद नहीं था, बल्कि इसी गांव में छुप छुपा के रह रहा था। तो तब जाके पुलिस जब उसको गिरफ़्तार करती है तो तब पता चलता है कि वो अपनी मोहब्बत में, अपनी एक जिस लड़की से उसे मोहब्बत होती है उस लड़की की खातिर जो है वो अपनी वालिदा को कत्ल कर देता है। अब यहाँ पे शर्मिंदगी की बात ये है कि उस लड़के को शर्म नहीं आई कि जिस माँ ने उसे पैदा किया वो उसका सगा नहीं हो सका, तो वो उस मोहब्बत का क्या सगा होगा जिसकी खातिर वो कत्ल कर रहा है। तो यहाँ पे एक ये भी चीज़ है कि एक लड़की की मोहब्बत ने जो है वो एक लड़के को इस कदर मजबूर कर दिया कि वो एक कातिल बन गया। खातून दुनिया से चली जाती है, बच्चा जो उसका बेटा है वो जेल में चला जाता है और उसका खावन जो है वो अकेला रह जाता है, तन्हा। तो देखिए, एक लड़की की वजह से पूरा ख़ानदान तबाह हो गया। अगर एक लड़की जो है उसको ये सबक सिखाती, उसको ये बात समझाती कि अगर तुम्हारी वालिदा नहीं मानती तो तुम्हें जो है वो अपनी वालिदा को मजबूर नहीं करना चाहिए, और ना ही उस लड़की को चाहिए था कि वो उसको कत्ल के लिए उकसाती। एक लड़की की वजह से पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाता है।